Welcome to Faruqi and Cat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ابو طاہر شاہ نعیم الرحمن فاروقی نقشبندی. بھائی نے سوال کیا ہے کہ قضا نمازوں کو کیسے ادا کیا جائے اور قضا نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور قضا نمازیں ہم کتنے عرصے سے یا کتنی عمر سے حساب لگا کر اسے ادا کریں گے. آئے ناظرین، آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، اس موضوع پر، کہ سب سے پہلے قضا نماز ہم کتنی عمر سے ادا کریں، یعنی کتنے سالوں پہلے سے ہم حساب لگائیں. دوسرے نمبر پر کہ قضا نمازوں کی ادائیگی یہ ہم پر لازمی اور ضروری ہے. تیسرے نمبر پر ہم قضا نمازوں کو کیسے ادا کریں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس تین موضوع پر ہم آج بات کریں گے. سامعین محترم، آج کل معاشرے کے اندر بہت سارے ساتھیوں کو تو اس بات کا علم ہی نہیں کہ قضا نمازوں کی ادائیگی وہ لازمی اور ضروری ہے. دوسرے نمبر پر اگر کسی کو پتہ ہے کہ بھئی قضا نمازیں ہم پر ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے، تو پھر طریقہ کار کا پتہ نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پر اگر طریقہ کار کا پتہ بھی چل جائے، معلوم کر لیا جائے، تو پھر یہ حساب لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے عمر سے اپنی نمازوں کا حساب لگائیں. تو سب سے پہلے ہم اس موضوع کو لے کر بات شروع کرتے ہیں کہ نماز یہ ہم پر فرض ہے، اور فرض لازمی اور ضروری ہوتی ہے. ہر حال میں ہم نے اس فرض کو ادا کرنا ہے. اللہ کی طرف سے یہ ہم پر ایک قرض ہے، ہم نے اس قرض کو ادا کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں، ہر حال میں ہم نے نماز پڑھنی ہے. نماز کسی حالات میں معاف نہیں. سفر میں ہم سے رعایت اور ڈسکاؤنٹ ہے، بیماری میں ہم سے رعایت اور ڈسکاؤنٹ ہے، لیکن چھوڑ سکتے نہیں. ہر حال میں ہم نے ادا کرنی. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، قصدا، فقد کفر، اس نے کفر کیا. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز چھوڑنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. اب ناظرین، کسی صورت میں اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی صورت میں ہم نماز کو چھوڑ سکتے نہیں، اور اگر ہم سے قصداً یا کسی عذر کی وجہ سے نمازیں ہم سے قضا ہو گئی، ہم سے رہ گئی، تو ابھی ہم اسے ادا کرنا شروع کر دیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسے ادا کیسے کریں. تو بالکل آسان اور سمپل سا طریقہ ہے کہ اگر ہم دن رات میں ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. اب اگر ہم انہی 5 نمازوں کے ساتھ 5 نمازیں قضا ادا کرنا شروع کر دیں تو 17 رکعتیں بنتی ہیں. اگر ہم دن میں 17 رکعتیں ایکسٹرا پڑھیں گے تو ہماری ایک دن کی 5 نمازیں کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی. لیکن ایک بات ذہن میں یاد رکھیں، قضا نمازوں کے اندر فجر کی سنت اسے ادا کرنا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے. دوسرے نمبر پر عشاء کے وتر، اس کی قضا بھی ہے. وتر کی بھی قضا کریں گے اور فرض کی بھی قضا کریں گے. اور فجر کی سنت، اس کے علاوہ جو سنت مؤکدہ ہے یا ظہر کی سنتیں ہیں، اب اس کی قضا نہیں ہے، صرف فرضوں کی قضا ہے، فجر کی سنتوں کی قضا ہے، اور عشاء کی فرض اور وتر کی قضا ہے. یعنی آسان لفظوں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر دن میں ہم 17 رکعتیں ہر نماز کے ساتھ قضا جو نماز ہے وہ ہم لٹائیں گے، تو اس طریقے سے 5 نمازیں ہم دن رات میں پڑھتے ہیں،
اور ان دن رات میں 5 نمازوں کی ہم اور قضا کریں گے تو ٹوٹل 17 رکعتی قضا نمازوں کی بن جائے گی۔ اس طریقے سے ہم اپنے نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ تیسرے نمبر پر کہ ہم کب سے حساب لگائیں کہ کتنے عرصے سے ہم سے نمازیں رہ چکی ہیں، اس حساب سے ہم ادا کرنا، قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کریں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں جب بچہ 9 سال تک پہنچ جائے تو اس پر نماز لازمی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں پڑھتا تو آپ اسے مار بھی سکتے ہو، لیکن بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ بلوغت کے حساب کو دیکھا جاتا ہے تو بعض علاقے ٹھنڈے اور بعض گرم ہوتے ہیں۔ وہاں پر گرم علاقوں میں بلوغت جلتی اور ٹھنڈے علاقوں میں تھوڑی لیٹ حساب سے، تو ہم اس حساب سے اندازہ لگائیں کہ اپنے بلوغت کے بعد ہم اندازہ لگائیں کہ اتنے سالوں کی نمازیں ہم سے قضا ہیں، یا 12 سال کا ہم سمپل سے ذہن میں رکھ لیں کہ 12 سال سے میں اپنی نمازوں کی قضا لوٹاتا ہوں، اس حساب سے حساب لگائیں۔ مہینے میں کتنی نمازیں ہیں، ہفتے میں کتنی ہے، سال میں کتنی ہے، تو وہ ٹوٹل حساب، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ 1 سال میں کتنی نمازیں بنتی ہیں۔ تو سامعین محترم، اس طریقے سے آپ اپنی قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں، اور جب ہم 60 سال کی عمر میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تو پچھلی نمازیں بھی ہماری کمپلیٹ اور کور ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے صدقہ جاریہ کی نیت سے، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔